نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، آج ہم ایک بہت منفرد ٹاپک آپ لوگوں کے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ ترجمہ القرآن کے سلسلے کی ایک کڑی ہے یہ، اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ نے حرف نفی پڑھ لیے، حرف سوال پڑھ لیے، اسماء موصولہ پڑھ لیے، اسماء اشارہ پڑھ لیے، اور اتنا سب کچھ پڑھنے کے بعد ضمائر پڑھ لیں۔ ان سب پڑھنے کے بعد آپ کے سامنے یہ حرف ون ورڈ کا حرف آپ کے سامنے کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ اصل ریزن یہ ہے کہ قرآن پاک جو عربی میں نازل ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا کرشمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زبان کا انتخاب کیا ہے اپنی آخری کتاب کے لیے جو بہت فصیح و بلیغ ہے، اور جتنا آپ اس لینگویج کو سیکھتے جائیں گے اتنا آپ کا ذہن، آپ کا دماغ روشن ہوتا چلا جائے گا، اور آپ کے اندر دوسری لینگویج کے مقابلے میں اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ پیدا ہو جائے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ ایک بار آپ کو اللہ کی کتاب سے دل لگانا ہے، ایک بار آپ کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی اور ہماری مشترکہ کوششوں سے اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ عربک میں جو حرف ہوتے ہیں جن کو ہم حرف تہجی کہتے ہیں، وہ تو الگ الگ ہیں۔ جس طرح ہمارے واولز ہوتے ہیں انگلش میں، اسی طریقے سے سلیکٹڈ ورڈ جو ہوتے ہیں عربک میں ان کی ٹرانسلیٹ ہوتی ہے، اور جب یہ حرف الگ لکھے جائیں یا کسی بھی سینٹینس کے ساتھ جوائنٹ ہوتے ہیں، کسی بھی حرف کے ساتھ جوائنٹ ہوتے ہیں، تو یہ اپنی میننگ الگ سے دیتے ہیں۔ اس کی انشاءاللہ ہم ایگزامپلس بھی دیں گے آپ لوگوں کو۔ سب سے پہلے دیکھیں، ہم نے حرف سوال بھی پڑھ چکے ہیں ہم کہ قرآن پاک میں کتنے حرف سوال ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے، جس کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈبلیو فیملی جس طرح ہماری انگلش میں ہوتا ہے، اسی طرح حرف سوال میں جو ورڈ حمزہ ہے، مطلب الف کے اوپر اگر ہم کوئی بھی حرکت لگا دیتے ہیں، زیر زبر یا پیش، تو وہ حمزہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اس کو حمزہ استفہام بھی کہتے ہیں، اور اس حمزہ کی میننگ ہوتی ہے کیا؟ جس طریقے سے پہلے پارے میں ایک آیت ہے، انؤمنو، کیا ہم ایمان لے آئیں، کیا ہم ایمان لے آئیں۔ اسی طریقے سے بہت ساری ایگزامپلز ہم دے سکتے ہیں اس کا، کہ جس میں یہ حرف سوال کے طور پہ یوز آیا ہے، حمزہ پہلے آیا ہے، اس کے بعد کوئی سینٹینس جڑا ہے تو وہ حرف سوال بن گیا ہے۔ اسی طریقے سے با، یہ با بہت ساری جگہ یوز ہوتا ہے، اور اس کی 3 میننگ ہیں۔ یہ آپ کے جملے کے حساب سے، آیت کے نزول کے حساب سے، یا ان کو مکمل کرنے کے لیے جو اس کی ویکیبلری یوز ہوتی ہے، لیکن بس آپ کو مد نظر یہ رکھنا ہے کہ با جو ہے وہ 3 معنوں میں یوز ہوتا ہے۔ ایک میننگ اس کی ہوتی ہے ساتھ، ایک میننگ ہوتی ہے اس کی پر، ایک میننگ ہوتی ہے اس کی سے۔ تینوں جگہ الگ الگ نوعیتیں جو ہوتی ہیں اس کے استعمال کی، وہ انشاءاللہ جب ہم آگے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس کی سب سے پہلی مثال بسم اللہ الرحمن الرحیم، با سے شروع ہوا ہے، با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ پر یا سے۔ بسم اللہ، دیکھیں اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے شروع جو ہے اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، وہ بریکٹ میں دیا جاتا ہے، بس ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ علماء اکرام نے کسی بھی چیز کا آغاز کرتے ٹائم جب تسمیہ پڑھنے کا بارے میں بتایا گیا ہے تو اس لیے انہوں نے شروع ایڈ کر دیا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع ہے، شروع اللہ کے نام سے۔ لیکن عربک کی ویکیبلری میں شروع کی کوئی میننگ نہیں ہے،
بسم اللہ میں. با کا مطلب ہوتا ہے سات پر یا سے. اسم کا مطلب ہوتا ہے نام. اللہ کا مطلب اللہ. اللہ کے نام سے یا اللہ کے نام کے ساتھ شروع. ٹھیک ہے, یہاں پہ پر یوز نہیں ہوگا. اسی طریقے سے سیکنڈ ہے سین. تھرڈ ہے سین. سین کا مطلب ہوتا ہے ان قریب, بہت جلد. ایک میننگ اس کی ان قریب ہے, جلد آنے والی یا بہت جلد. جس طرح دوسرا پارا ہمارا شروع ہوتا ہے سیقول السفہاء, ان قریب وہ کہیں, بیوقوف کہیں گے. ٹھیک ہے, تو ان قریب کا سین کا مطلب ہوتا ہے سیقول. سین الگ ورڈ ہے, یقول الگ ورڈ ہے. یقول کا مطلب ہوتا ہے وہ کہتے ہیں, یا وہ آگے کی علم صرف کے بارے میں آ جاتا ہے. وہ ہم انشاءاللہ اس کی گردانے بھی کریں گے آگے جا کے. تو سین کا مطلب ہوتا ہے ان قریب, بہت جلد. بس آپ اتنا یاد رکھ لیجئے, جب ہم اس کی ٹرانسلیٹ کریں گے انشاءاللہ تو ساتھ ساتھ ہم اس کی ایگزامپل دیں گے. بس آپ کو تھوڑی سی محنت یہ کرنی ہے کہ اس کی میننگ یاد کر لینی ہے. ان قریب, بہت جلد. فا کا مطلب ہوتا ہے پھر یا پس. اس میں پس ایڈ نہیں ہوا ہوا. بہت سارے ورڈ آتے ہیں جس کی میننگ ہوتی ہے پھر, اور فا سے شروع ہوتے ہیں. اس کی بھی ایگزامپلز انشاءاللہ بھی ہمارے سامنے آئیں گی جب ہم قرآن پاک کے ٹرانسلیٹ کا آغاز کریں گے. کا مطلب ہوتا ہے جیسا تیرا تجھ سے, اور یہ ضمیر بھی ہے, آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. کا کم پچھلے اسباق میں اس کی بہت تفصیل کے ساتھ ہم آپ کو مثال دے کے سمجھا چکے ہیں. ایاکا, تیری ہی. وما ارسلناک, اور نہیں بھیجا مگر ہم نے آپ کو. اور کذالک, اسی طرح. تو اس کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے اگزامپلس کے لیے آئیں گی. اسی طریقے سے نیکسٹ ورڈ ہے لام. لام کا مطلب ہوتی ہے لیے, واسطے یا البتہ. کہیں اس کی میننگ البتہ ہوتی ہے, اور کہیں اس کی میننگ واسطے ہوتی ہے, اور کہیں اس کی میننگ لیے ہوتی ہے. یہ جب ہم ترجمہ کریں گے تو اس کی مناسبت سے انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے لیے آسانی فرمائے گا, اور ہم اس کو بیان کر دیں گے. جیسے ابھی ہم نے آپ کو ایک مثال دی تھی, بسم اللہ. ابھی دیکھیں آپ کے سامنے آ گئے. با کا مطلب سات پر یا سے. اسم کا مطلب نام. للہ, اللہ کے نام سے پہلے جب للہ لگا تو یہ ہو گیا اللہ کے لیے ہیں. بسم اللہ, اللہ کے نام سے شروع. لام کا مطلب ہوتا ہے لیے, واسطے یا البتہ. للہ کا مطلب ہوتا ہے لیے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے واو کا مطلب ہوتا ہے اور حالانکہ. واو کا مطلب ہوتا ہے اور. یہ دو آیات کو یا ایک آیت کے اندر دو جو جملے ہوتے ہیں ان کو الگ الگ کرنے کے لیے واو یوز ہوتا ہے. بہت ساری دعاؤں میں بھی اس کا استعمال آتا ہے, جس طرح رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, اے ہمارے رب ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا. وَمِن ذُرِّيَّتِي, وا کا مطلب اور, من کا مطلب سے, اور من کا مطلب کو بھی ہوتا ہے, وہ ہم آگے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. وَمِن ذُرِّيَّتِي, اور میری اولاد کو بھی. اسی طریقے سے یہ جو ہا ہے, ہاں دیکھیں اس کے آگے لکھا ہے واحد مذکر غائب. ابھی ہم نے آپ کو ضمائر پڑھائی تھی تھرڈ پرسن کے لیے. واحد کے لیے یہ اس کی ضمیر ہے ہاں. اس کی میننگ ہوتی ہے وہ, اس کا اپنا. هو الذی, وہی تو ہے اللہ. اور اسی طریقے سے بہت ساری ضمیر آئیں گی, اور انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت ہو جائے گی. ابھی جو ہمارا مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ اس ویکیبلری کو یاد کر لیں. جب ہم قرآن پاک کے ٹرانسلیٹ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت آسانی ہوگی. آخری ورڈ ہے یا. یا کا مطلب ہے واحد متکلم. واحد متکلم کا مطلب لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو بتایا تھا, متکلم کا مطلب ہوتا ہے کلام کرنے والا.
یعنی اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں متکلم ہوں اور آپ سامع ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میرا یا میری بھی ہوتا ہے یا کا مطلب۔ تو آج ہم نے آپ کو ویکیبلری ورڈ سویننگ بتائی، تمام حرف تہجی کی الف سے لے کے یا تک۔ باقی اس کے علاوہ جتنے بھی ورڈ ہیں اس کی کوئی میننگ نہیں ہے، وہ مل کے الفاظ بنتے ہیں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی ویڈیو پسند آئے گی، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کی خدمت میں کل دوبارہ حاضر ہوں گے نئے سبق کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کیجیے، تاکہ میں اللہ کے دین کو، اس قرآن کی دعوت کو پھیلانے کے لیے اور زیادہ بہتر طریقے سے کوشش کر سکوں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔